الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم صلی اللہ علی النبی وآلہ صلی اللہ علیہ وسلم صلاۃ و سلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ۔ ناظرین، آج ہم آپ کو بتائیں گے کہ کالے کتے کو کس طرح یہ لوگ جادو میں استعمال کرتے ہیں، اور بہت ساری ایسی اشیاء جادو کے اندر استعمال کی جاتی ہیں، جیسے خنزیر استعمال کیا جاتا ہے، ہدہد اور جو ہے الو، ان کو جو ہے اس میں جادو میں استعمال کیا جاتا ہے۔ تو جادو میں ایسے جو ہے کام کیے جاتے ہیں جو عقل میں نہیں آتے، تو اسی لیے اسلام میں جو ہے جادوگر کی سزا جو ہے وہ موت ہے، کیونکہ جادوگر بعض ایسے عملیات کرتا ہے جو گناہ کبیرہ ہوتا ہے، اور بعض ایسے کرتا ہے جس میں وہ ایسے چیزیں پڑھتا ہے جو مشرک ہو جاتا ہے، یعنی دائرہ اسلام سے نکل جاتا ہے یا مرتد ہو جاتا ہے وہ پڑھنے والا۔ تو اسی لیے اسلام میں اس کی سزا بھی اس قدر سخت ہے۔ تو ان کے جتنے بھی کام ہوتے ہیں، اگر وہ آپ کام سن لینا کہ وہ کس طریقے سے کرتے ہیں اور کیا کرتے ہیں، تو آپ خود حیرت میں آ جائیں گے کہ یار یہ کس طرح اس طرح کام لیتے ہیں ان چیزوں سے۔ اب کالا کتا ہے، کالا کتا جو ہے جیسے حدیث مبارکہ میں ہے، اس کو کہیں بھی دیکھو تو اسے بھگا دو، کالے کتے کے بارے میں آتا ہے، اور یہ شیطان کہا گیا اس کو، کالے کتے کو۔ تو اہل ہنود کے نزدیک جو ہے یہ بڑی جو ہے یہ سعادت کی بات ہوتی ہے۔ کالا کتا، جتنے بھی یہ جو جادوگر ہوتے ہیں ان کے لیے جو ہے یہ کالا کتے کو جو ہے اپنے لیے جو ہے بہت سمجھو کہ بہت بڑی چیز سمجھتے ہیں اس کو، اور اس پر جو ہے وہ منتر پڑھا جاتا ہے۔ اس میں جو ہے وہ اگر کال بھیرو کی مورتی رکھی جاتی ہے تو اس کے ساتھ جو ہے کالے کتے کی مورتی بھی رکھی جاتی ہے، یا کالا کتا اس کے ساتھ بٹھا دیا جاتا ہے۔ وہ یہی کہتے ہیں کہ بھائی کال بھیرو بھی اسی میں ہے، کالے کتے میں ہے، جو ان کے عقیدہ ہے ہندوؤں کا، اور اسی پہ جو ہے وہ کرتے ہیں۔ پھر یہ انہی کے ساتھ جو ہے وہ کھاتے ہیں پیتے ہیں، اور مختلف کتے رکھتے ہیں، لیکن سب سے زیادہ جو کتوں کے کالے کتے کو جو ترجیح دی جاتی ہے نا، تو باقی کتوں کو اس طرح ترجیح نہیں دی جاتی۔ پھر وہ اس کا جوٹھا بھی کھاتے ہیں، پھر ان کے ساتھ جو ہے رہتے ہیں، تمام چیزیں جو ہے وہ کالے اس کے ساتھ کتے کے ساتھ کرتے ہیں۔ پھر جب یہ تنتر پڑھتے ہیں تو اس وقت جو ہے اسی کے اوپر جو ہے وہ پڑھتے ہیں، تو جو چیز جس چیز کو تابع انہوں نے کرنا ہوتا ہے نا، تو اس کو یہ اسی میں تابع کر دیتے ہیں، کالے کتے میں تابع کر دیتے ہیں۔ پھر ان کے بال، ان کے ناخن، اور جو ہے ان کا خون، یہ تمام چیزیں جو ہے اپنے لیے یہ جادو میں استعمال کرتے ہیں۔ جو بھی ان کے خبیث مقاصد ہوتے ہیں ان مقاصد کو یہ ان چیزوں کو وہ استعمال کرتے ہیں۔ تو اس کو جو ہے بعض اوقات یہ ہوتا ہے کہ کان سے جو ہے اس کا خون نکال لیتے ہیں، خون نکالنے کے بعد جو ہے ایک دیا لے لیتے ہیں یا چراغ لے لیتے ہیں، اس پہ جو ہے اس کو جلاتے ہیں دیے کو، پھر اس کی لو کو دیکھتے رہتے ہیں، اور جو چیز تابع کرنی ہوتی ہے وہ سارا جو ہے اسی میں تابع کر دیتے ہیں۔ مختلف جو ارواحیں ہوتی ہیں یا کال بھیرو یا اس قسم کی جو ہے ارواحیں جو ہندوؤں کی ہوتی ہیں، تو ان کو جو ہے یہ اسی میں کر کے پھر اپنے خبیث مقاصد جو ہے اس سے مزید آگے حاصل کرتے ہیں۔ بعض اوقات کسی نے پوچھا کہ یہ جو ہے کالے کتے کے کان میں جو ہے وہ کیل ٹھوک رہے ہوتے ہیں، کیا یہ بھی جادو کی علامت ہوتی ہے؟ بالکل، یہ بھی جادو کی علامت ہے کہ اس کے کانوں میں جو ہے وہ کیل ٹھوک دی جاتی ہے، یا اس کو ذبح کر کے اس کا خون گوشت جو ہے وہ استعمال کیا جاتا ہے۔ اور جب اس کا عمل کسی پر یہ کر دیتے ہیں تو یا تو وہ مر جاتا ہے، یا پھر جو ہے وہ ایسی آزمائش میں مبتلا ہوتا ہے کہ کہیں سے اس کا جو ہے وہ راستہ نہیں کھل جاتا، یا ایسی بیماری میں مبتلا ہو جاتا ہے کہ ڈاکٹروں کو کوئی سمجھ نہیں آتی کہ اس کو بیماری کون سی ہے، یا پھر جو ہے مکمل دماغی طور پہ یہ پاگل ہو جائے گا یا کتوں کی طرح حرکتیں کرتا رہے گا۔ اس قسم کی جو ہے اس کے اندر کیفیات
آ جائیں گی۔ تو اس کے لیے جو بزرگان دین نے جو طریقہ بتایا حصار کا اور ان سے نجات کا، اس کے اوپر جو ہے میں نے وہ ویڈیوز پہلے بھی بنائی ہیں، کال بھیرو کے حوالے سے اس کی حفاظت کس طرح ہوتی ہے، وہ ان لنک میں بھی ڈال دیں گے، آپ وہ اس میں بھی جو ہے وہ دیکھ لیں کہ اس میں کیسے طریقہ ہے۔ دوسرا حفاظتی حصار کا، اس پر بھی میں نے ایک ویڈیو بنائی ہوئی ہے، وہ بھی اسی میں موجود ہے، اس کا بھی لنک ہم ڈال دیں گے۔ تو وہ حفاظتی حصار تو جو شخص وظیفہ کرتا ہے نہیں کرتا اس کو لازمی وہ حصار کرنا چاہیے۔ جیسے آپ کسی میں جیسے کوئی مرض کا سن لیتے ہیں، بھئی خسرہ جو ہے پھیل چکا ہے، ڈائریا پھیل چکا ہے، آپ اس کے لیے پہلے جو ہے انجیکشن یا میڈیسن وغیرہ کھاتے ہیں نا، تو یہ بھی اسی طرح ہے کہ اب جو ہے ایک قسم کی جادو کی یا شریر جنات کی اس تمام چیزوں کی ایک وبا پھیل چکی ہے، تو آپ نے وہ حصار ضرور باندھنا۔ اس حصار کے ویڈیو کا لنک ہم ڈال دیں گے، وہ آپ اس میں دیکھ لیں کہ وہ پورا اس میں حصار کا طریقہ ہے، وہ کر لیں گے تو آپ اپنے بچوں کی، اپنے عزیزوں کی، تمام کی جو ہے حفاظت اس میں کر سکیں گے۔ اپنی حفاظت کے لیے یاد رکھیں کہ اجازت نہ لیں، لیکن جو ہے آپ کسی اور کی حفاظت کرنے کے لیے پڑھیں گے تو اس کے لیے لازمی بات ہے کہ آپ اس کے لیے اجازت ضرور لیں۔ اور اسی طرح الو کا جو کردار جادو کے اندر ہے اس کی بھی میں نے ویڈیو بنائی ہوئی ہے، اس کا بھی ہم لنک ڈال دیں گے کہ اس کو کس طرح جو ہے یہ جادو میں استعمال کیا جاتا ہے۔ یہ یاد رکھیں کہ باوضو رہیں اور قرآن پاک کی تلاوت کرتے رہیں، تو دینی محافل سے وابستہ رہیں اور ان دینی کتب کا مطالعہ کرتے رہیں، تو انشاءاللہ عز و جل آپ ان تمام چیزوں سے حفاظت میں رہیں گے۔ رب تعالیٰ سے دعا ہے کہ رب تعالیٰ ہمیں صحیح معنی میں نماز پڑھنے اور صحیح معنی میں وظائف پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔